السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حاضرین، آج ایک درد دل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کافی ٹائم سے یہ چیز دیکھتا رہا، نوٹ کرتا رہا۔ اس کا حاصل یہ نکلا ہے کہ ہماری سائیکی یہ 4 طریقوں سے کام کر رہی ہے، 5ویں طریقے والے الگ ہیں۔ پہلی ہماری سائیکی ان لوگوں کی ہے کہ جو تماش بین ہیں، جنہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنے مستی میں، انٹرٹینمنٹ میں بس ایک نظام چل رہا ہے، ذرا سا ان کے دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یار یہ معاملہ غلط ہو رہا ہے فلسطین کا یا فلاں جگہ پر، بس یہ معاملہ اتنا صحیح ہے۔ اور ملک بچاؤ مہم وہ لوگ چلا رہے ہیں، کبھی ہمیں اپنے ملک کی فکر کر لینی چاہیے، ہم سے کوئی ریاست روٹھ نہ جائے، ہم سے کوئی ملک ناراض نہ ہو جائے، ہماری اکانومی کو خسارہ نہ آ جائے۔ یہ پہلی سائیکی ہے۔ اور دوسری سائیکی یہ ہے کہ وہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لی، دل ڈر گیا اور رو دھو کے بس وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور بری ہو جائیں گے، اب ہمارے اوپر کوئی بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا، وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ علماء سنی کونسل کیا بیان جاری کرتی ہے، پاکستانی فوج کیا بیان جاری کرتی ہے، ہمارے حکمران کیا بیان جاری کرتے ہیں، یا جو اس وقت سوشل میڈیا پر جن کے پاس مذہبی قیادت ہے، علی مرزا صاحب کیا بیان جاری کرتے ہیں، اور طارق مسعود صاحب جی کیا بیان جاری کرتے ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اور چوتھے وہ سائیکی ہے جو کچھ کرنے والوں پر ہنستے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، مزاح اڑاتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی بیان جاری ہو صحیح فلسطین کے حق میں، جہاد کے حق میں، قتال کے حق میں، یا کہیں سے کوئی احتجاج ریکارڈ ہو صحیح، وہ بیٹھ جاتے ہیں کیمرہ لے کے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں، اور وہ ان پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چوتھے قسم کی سائیکی ہے۔ اور پانچویں وہ ہے کہ جو درد رکھتے ہیں اور وہ اپنے حلقہ احباب تک، اپنی حد تک وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم احتجاج کریں، ہم فنڈنگ کریں، جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کریں۔ یہ 5ویں قسم کی سائیکی، یہ ایک نجات والی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچاؤ والی ہے۔ یہ 4 قسم کے ہماری سائیکیاں بن چکی ہیں، یہ صرف تباہی، ہلاکت اور بربادی کا نام ہے۔ یہ پہلی 4 سائیکیاں کہ فکر ہی نہیں ہے، اپنا گھر بچاؤ مہم، رو دھو کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ وہ کیا کرے گا، اور کچھ کرنے والوں پر ہنسنا، تمسخر اڑانا، یہ ہمیں انسانیت کی کیٹیگری سے باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان 4 سائیکیوں پر پورا اتر سکے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو اسکالرز بھی کہیں، مسلمان بھی کہیں، اسلام اور ایمان کا ٹھیکیدار بھی کہیں، چیز محال ہے۔ مثلا دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو کوئی پکڑ لیتا ہے، گنڈا آ کے اسے اغوا کرنا چاہتا ہے، اسے زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ ان 4 سائیکیوں کو امپلیمنٹ کریں، ایک انسان ان 4 سائیکیوں پر اتر سکتا ہے کہ نہیں؟ تماش بین بنا ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہے، بس میرے جو باقی بچے ہیں وہ بچ جائیں۔ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بہت ہی کوئی بے شرم، بے غیرت، بے حس ہو تو کرے گا، ایک انسان یہ عمل نہیں کر سکتا، بلکہ جانور بھی، ایک جاندار یہ عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی حد تک جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنی بچی کو بچائے، اپنی بیٹی کو وہاں رکھیں۔ سائیکی سمجھنی ہے اور آپ غلط درست کا آپ نے انتخاب کرنا ہے فلسطین کے معاملے میں، تو آپ کو سامنے اپنی بیٹی رکھنی پڑے گی، اپنا بچہ رکھنا پڑے گا۔ پہلی تو یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ وہ اسے فکر ہی نہیں ہے، نہیں، وہ کوشش کرے گا۔ دوسرا، وہ رونا دھونا شروع کر دے، یا اللہ میری بچی کو بچا لے، ہائے اللہ میری بچی کو چھوڑ دو، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں میری بچی کو چھوڑ دے، رو دھو کے گزارا کرے، نہیں۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ صنف نازک ہے، اس کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مرد ہے اور ایک رجل ہے تو وہ کسی حد تک کوشش کرے گا کہ وہ اپنی بچی، یہ انسان کی سائیکی پر ہی بات نہیں بیٹھتی کہ اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ رو دھو رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی حد تک جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی انسان کی سائیکی نہیں ہے۔ تیسرے، ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھا ہوا کہ کوئی کرے، آپ کی بچی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں پر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے اور آپ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرا بھائی آئے گا گنڈے تجھے وہ بتائے گا، نہیں، آپ لڑیں گے، آپ مریں گے، آپ کہیں گے میں مر جاؤں عزت بچا سکوں،
جان دے دیں گے اپنی. اور یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی انسان کی سائیکی پر فٹ نہیں بیٹھ رہا کہ وہ انتظار کرے. اور چوتھی چیز کہ ایک محلے کا ساتھی آیا, وہ آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی اور آپ کی ماں کو بچا رہا ہے اور آپ اس پر ہنس رہے, دیکھو اس کے اندر تو زور ہی نہیں ہے, یہ گھونڈے سے مار کھا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ انسان کی فطرت جبلت پر یہ بات بیٹھتی ہی نہیں ہے. اور پانچویں سائیکی یہ ہے کہ آپ درد رکھیں, آپ کوشش کریں, جس حد تک آپ کے پاس طاقت ہے آپ جائیں, پروٹیکٹ کریں, اپنی عزت کو بچائیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے, یہ انسان کی جبلت میں ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ صرف چند اشخاص ہی یہ کام کر رہے ہیں, باقی صرف تنقیدات کرتے ہیں. جب ہم یہ پہلو کھولنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں بھائی؟ درست راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تو ہم درست راستے کی طرف آتے ہیں, اور یہ درست راستہ ان لوگوں کے لیے ہے, یعنی ہمارے لیے, ہم بے شرموں کے لیے, اور جو ہم اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بھی شہباز شریف اور نواز شریف کا منہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسلحہ, ایک ٹینک, ایک بندوق, آپ اسے 50 سال 10 سال 5 سال رکھیں, چلائیں نہیں, اسے زنگ لگ جائے گی. پھر آپ جب اس اسلحے کو چلائیں گے تو آپ کو بڑے ہیلے کرنے پڑیں گے, بڑے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے, اسے ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کے پرزوں کو صحیح ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اسے تیل دینا پڑے گا. مختلف طریقوں سے آپ اس اسلحے کو چلا سکتے ہیں, ویسے نہیں چلا سکتے. اب ہم زنگ آلود ہو چکے ہیں. صحابہ کرام میں سے ہر ایک فوجی تھا, ہر ایک کمانڈر, ہر ایک مجاہد تھا, اور ہم زنگ آلود ہو چکے ہیں. اب ہمیں چلانے کے لیے بڑی دگودو کرنی پڑے, بڑی محنت, بڑا زور لگے گا, تب جا کے میں یا آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے, ہم چلنے کے قابل ہوں گے. ہم تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم گھٹیا, زنگ آلود اور بیکار اسلحہ بن کے رہ چکے ہیں. ہم حکومت وقت پر پریشر ڈالیں, اور پریشر صحیح طریقے سے ڈالیں. اب آپ دیکھیں کہ سینیٹر مشتاق صاحب کا احتجاج ریلی ہوئی, اور میں اس کے اندر گیا, چند اشخاص, اور پہلے جب سینیٹر اکیلے بیچارے, رات کو 8 سے 10 لوگ ہوتے تھے, وہ ادھر سوئے رہتے تھے, جن کو ڈالو والوں نے رون دیا تھا, چند اشخاص. اور صبح کے وقت سکول اور ہمارا نوجوان طبقہ جن کے خون جوش مارتے ہیں, وہ جا کے پروٹیکٹ. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ سوچیں کہ عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو ہم اداروں کے دروازے تک اکھاڑ دیتے ہیں, ہم دستک دیتے ہیں کہ اٹھو بھائی, ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب فلسطین کی بات آتی ہے, کشمیر کی بات آتی ہے, تو ہمارے خون ہی نہیں کھولتے؟ یہ وہ زنگ آلود اسلحہ ہے جو نہیں چل رہا, انہیں فکر ہی نہیں ہے. کسی نہ کسی بس ہم اسٹیٹس لگا دیں گے, فیس بک پر پوسٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ بس بات ختم ہو چکی ہے. ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے. اپنی سائیکی کو بدلیں, انسان بنیں, اپنی فطرت کو بدل کے انسان بنیں. پہلی 4 سائیکی وہ انسانی فطرت, انسانی جبلت کے اندر ہی نہیں ہے. تو ہم حکومت پر پریشر ڈالیں, اور صحیح طریقے سے پریشر ڈالیں تاکہ حل نکلے. اور یہ نہ دیکھیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں یا فلاں قیادت کیا کر رہی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری قیادت بزدل ہو چکی ہے. اور ایک جملہ ہمارے استاد بولتے تھے, اس جملے پر میری استاد سے بحث ہوئی. عرب استاد تھے, نام لینا مناسب نہیں, میری ان سے بحث ہوئی اس جملے پر, لیکن وہ جملہ مجھے آج سمجھ آ رہا ہے. انہوں نے اس وقت دلائل بھی دیے, مثالیں بھی دی. وہ کہتے تھے کہ نیک حکمران اور وہ بزدل ہو, یہ درست نہیں ہے اسلامی حکومت کے لیے. اسلامی حکومت کے لیے اس سے بہتر حکمران وہ ہے جو فاسق ہو, فاجر ہو, چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو, چاہے بے نمازی ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ بہادر ہو, وہ سٹینڈ لے سکے, وہ فیصلے کر سکے. اب ہماری قیادت فاسق فاجر بھی ہے اور بزدل بھی ہے. تو بزدل قیادت ہے, اور ان بزدل قیادت سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے. کون سی بزدل قیادت ہے؟ ہم نام لے کے انشاءاللہ میں ان کو حل کرتا ہوں اس معاملے کو. اور آج سے پہلے, یعنی ابھی اس ہفتے میں تو حالات تھوڑے بدل گئے, اس ہفتے سے پہلے انجینئر علی مرزا صاحب یہ بیان دیتے تھے علماء کیا کر رہے ہیں, علماء کو کرنا چاہیے. علماء کہہ رہے تھے وہ کرے, وہ کہہ رہے تھے کہ طارق مسعود صاحب کے پاس سوشل میڈیا ہے وہ کریں, وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کرے, فلاں کہتا کہ فوج کرے. یہ ایک دوسرے پر پھینکا جا رہا تھا. یہ چوتھی سائیکی.
انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا. ابھی تو فتویٰ بھی آ گیا، ہم انشاءاللہ اس پر آتے ہیں. تو اب ہمیں ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، جو ہمارا رد عمل ہے، طریقہ کار ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا بدلنا پڑے گا. اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں انجینئر علی مرزا صاحب پر، جن کے پاس اس وقت قیادت ہے. دعویٰ ان کا دعویٰ بھی میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. علماء کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ سیکی چیک کریں اس بندے کی کہ علماء کو سنتا نہیں ہے، علماء کے پاس قیادت نہیں ہے، علماء ختم ہو چکے ہیں، علماء کو تم نے ختم کر دیا، صفحہ 80 سے مٹا دیا. یہ پہلا بیان ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے، ہماری ویورشپ زیادہ ہے. یہ ایک طرف کا بیان ہے. دوسری طرف جب فلسطین کا مسئلہ آتا ہے، علماء بیان کیوں نہیں جاری کرتے؟ علماء اپنی گاڑیاں بیچ کے فلسطین کیوں نہیں جا رہے؟ علماء جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ دوسری سیکی. بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو سنتا ہی کوئی نہیں، علماء کی کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کے پاس قیادت ہے، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے دعوے کے مطابق 3.5 لاکھ سے زیادہ آپ کے فالوورز ہیں. کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ صبح شام ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ علماء نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو آپ کی نظر میں ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکے ہیں، ان کو تو کوئی سنتا نہیں ہے، ان کے پاس قیادت نہیں ہے. آپ 3.5 لاکھ فالوورز آپ کی زبانی، اور آپ ملک بند کر سکتے ہیں آپ کے بقول، اور آپ جینا حرام کر سکتے ہیں آپ کے بقول. آپ نے کیا کیا؟ کچھ شرم آنی چاہیے ایسے بیان دیتے ہوئے. اور آپ کے جو آگے بیان ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا، بزدل چاہے نیک جتنا بھی ہو، بزدل قیادت مسلمانوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے. آپ بزدل قیادت ہیں، آپ بزدلانہ بیان دیتے ہیں، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں. تو آپ کو یہ بزدلی چھوڑنی چاہیے، آپ کو بیان درست طریقے سے دینے چاہیے، آپ کو خود سڑک پر آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں حکومت پر پریشر ڈالا جائے، تو آئے نا. علماء کی تو سنتے ہی نہیں ہے آپ کے بقول کوئی. تو آپ کو نکلنا چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نکلنا چاہیے، سڑکیں بند کر دینی چاہیے، اداروں کے دروازوں پر دستک دینی چاہیے آپ کو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ افسوس ہے، شرم کرنی چاہیے آپ کو. آپ یہ کر رہے ہیں کہ قیصر احمد راجہ نے بیان جاری کیا ہے، قیصر احمد راجہ کا فلاں کا پاسپورٹ ہے، وہ جائے نا. ہنس رہے ہیں، وہ جائے نا، میں دیکھتا ہوں وہ کیوں نہیں جا رہا. اور جب تک عثمانی صاحب کو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں بیچ کے فلسطین جائیں، تو ان کے فالورز کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں جا رہے. بس یہ وہ چوتھی سیکی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر. انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی کیا کرتا ہے. جو ہی کوئی سٹینڈ لے، فوراً ایران سٹینڈ لے تو آپ کہتے ہیں جی وہ ایرن ڈوم حافظہ اللہ تعالی ہے. علماء سٹینڈ لیں، جہاد کا فتویٰ دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ علماء گاڑیاں بیچ کے کیوں نہیں جا رہے. پہلے آپ کہتے تھے فتویٰ کیوں نہیں دے رہے. اور قیصر احمد راجہ بیان دیں، اس کا فلاں کا پاسپورٹ ہے، وہ کیوں نہیں جا رہا، ابھی ہمیں وہ کیوں کہہ رہا ہے. سہل عدیم کریں تو آپ کہتے ہیں جی وہ نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ قیادت تو آپ کے پاس ہے، آپ کے بقول آپ اس وقت قائد ہیں پاکستان کے مذہبی طبقے کے، آپ رہنما ہیں، سب سے زیادہ آپ کی فالوورشپ ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ صرف ہمیں بزدل بنا رہے ہیں، آپ صرف ہمیں دیوس اور بےغیرت بنا رہے ہیں جیسا آپ ہیں. اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار بنا رہے ہیں. میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتا ہوں، ہم جیت ہی نہیں سکتے، ہم ہار جائیں گے. شرم کرنی چاہیے آپ کو. آپ کو احساس کمتری. اگر آپ غزوہ بدر میں ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ میں گراؤنڈ ریالٹی کی. عبداللہ ابن ابی یہ کہتا تھا. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، بالکل آپ والی سائیکی تھی. بھئی جو کر رہے ہیں ان کا حوصلہ تو بڑھائیں. نہیں، یہ 8 تلواریں، یہ 2 گھوڑے، یہ لڑیں گے، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مشرکین مکہ کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کو مارا، چنگاریاں نکلیں، اور آپ نے فرمایا پہلی چنگاری میں مجھے دکھایا گیا کہ میں روم کو فتح کر رہا ہوں، میری فوج. دیکھو ہنس رہا ہے، دیکھو یہ ننگے بھوکے لوگ یہ روم کو فتح کریں گے. آپ کی سیکی یہ ہے. آپ عبداللہ ابن ابی کے کردار پر ہیں اور آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اور آپ کا دعویٰ یہ کہ اسلام سے جو غداری کرے گا میں اسے جڑ سے اکھاڑوں گا. آپ نے اسلام کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رفع دین، ترک رفع دین، بس یہ آپ کا اسلام ہے. شرم کرنی چاہیے آپ کو، شرم کرنی چاہیے آپ کو ایسے بیان دیتے ہوئے. آپ ایک ہفتہ پہلے تک کہہ رہے تھے علماء کیوں کچھ نہیں کرتے. علماء نے جہاد کا جب متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے تو اب آپ انہی کا تمسخر اور انہی کی مزاح اڑا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی آپ کی سائیکی ہے.
اور پھر آپ نے جب عوام سہیل ادیم صاحب نے، قیس احمد راجہ صاحب نے اور دیگر اشخاص نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تو بائیکاٹ کی مخالفت کرنے والے بھی آپ تھے، اور جو اعتراض کر رہے تھے وہ بڑا عجیب تھا۔ ابھی کل میرے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ میٹا جو فیس بک کی ایک نجی ایپ ہے، تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کریں، کیونکہ وہ بھی فلسطین کے خلاف بول رہا ہے، اسرائیل کے حق میں بول رہا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ یا میں شرم سے ڈوب مروں یا ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کہ وہ میرا ساتھی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک، اور جو کر رہے ہیں ان پر وہ تنقید کر رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، سوشل میڈیا، اس سے بائیکاٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ اسلحہ ہے، آپ نے آواز اٹھانی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے بائیکاٹ کر کے وہ جو ظلم کرتے رہیں اور وہ ذبح کرتے رہیں اور عوام تک بات بھی نہ پہنچے، بالکل خاموشی ہو جائے؟ بھائی ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، چیخوں کی آواز سے ہماری نیندیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ہمیں ذرا سکون کرنے دیا جائے، ہمیں ذرا سونے دیا جائے۔ یہ اسلحہ ہے، آپ کفار کا اسلحہ کفار کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو آپ نے اویئر کرنا ہے۔ جو چیز آپ کے ساتھ ذاتی تعلق رکھتی ہے، آپ کا کھانا پینا، آپ کے گھر کی اشیاء جو استعمال ہوتی ہیں، اشیاء خورد و نوش، ان میں آپ بائیکاٹ کریں، کیوں نہ کریں، لازمی بائیکاٹ کریں، کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو دیوسیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، ان سے آپ کو بچ کے نکلنا چاہیے اور آپ کو اپنے منزل مقصود کی طرف انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ اور علی مرزا صاحب کی آخری بات، آپ کو اس بات پر بھی شرم کرنی چاہیے کہ آپ نے کہا ہے کہ 2 ریاستی ایجنڈا پر عمل کر لینا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ تو 2 ریاستی ایجنڈے سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ آپ کے جو بیان ہے یہ کیا 2 ریاستی ایجنڈے کا ہے؟ 2 ریاستی ایجنڈے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین والے اپنی جگہ پر رہیں، اسرائیلی یہودیوں کو بھی اس ملک میں رہنے دینا چاہیے۔ یہ 2 ریاستی ایجنڈا ہے، اور آپ جو ایجنڈا پیش کر رہے ہیں وہ تو 2 ریاستی بھی نہیں ہے، آپ تو سرعام غداری پر اتر رہے ہیں۔ آپ کا جو بیان ہے کہ اب مصر، عرب، اردن، کویت، ان ملکوں کو چاہیے کہ یہ فلسطینیوں کو پناہ دے دیں اور فلسطینیوں کو ہجرت کر کے وہاں چلے جانا چاہیے۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ اس وقت وہ بیان دے رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ دے رہا ہے، آپ اس وقت وہ بیان دے رہے ہیں جو یہودی اسرائیلی بیان دے رہے ہیں۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ وہ اسرائیلیوں کی قیادت ہے اور آپ مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ کیسی سائیکی بنا رہے ہیں ہمارے نوجوان طبقے کی کہ اب جی بس چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ تو پھر کے پی کے والوں کو بھی چھوڑ کے کے پی کے خالی کر دینا چاہیے، بلوچستان والوں کو بلوچستان خالی کر دینا چاہیے، کشمیر والوں کو کشمیر خالی کر دینا چاہیے، اور کل آپ کے گھر پر جب حملہ ہوگا تو آپ کے محلے والے آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا گھر بھی خالی کر دیں اور اپنی عورتیں آپ حملہ کرنے والوں کو دے دیں۔ شرم کرنی چاہیے آپ کو ایسے بیان دیتے ہوئے کہ آپ یہ کیسے بیان دے رہے ہیں۔ یہ پہلے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اب دوسرے آج مفتی طارق مسعود صاحب، ڈھیلی پالیسی کہہ رہے ہیں جی صلح حدیبیہ کا کردار ادا کرنا چاہیے، کہ صلح حدیبیہ میں ہمیں اپنی جان بچا کے واپس آنا چاہیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے مڑ کر دوبارہ حملہ بھی کیا تھا، اور آپ کا کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ میں مسلمان 1400 صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی میت میں وہاں عمرہ کرنے گئے تھے تلواریں لٹکا کے، تب صلح کی تھی، اور یہاں آپ گھر بیٹھ کے اور فلسطین کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ لڑنا چھوڑ دیں، وہاں صلح کر لیں۔ کچھ کر نہیں سکتے تو حوصلہ ضرور بڑھائیں، آپ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں جی، علماء نے جو فتویٰ دیا ہے یہ بالکل آئین اسلام، آئین دین اور آئین مذہب فتویٰ ہے، اور اس فتوے کے بعد علی مرزا صاحب کو اور جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کو میدان میں آ جانا چاہیے تھا کہ علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، ہم تو مطالبہ کر رہے تھے فتویٰ دیں، تو اب ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو لے کے ہمیں میدان میں آنا ہے اور ہمیں حکومت پر پریشر ڈالنا ہے کہ وہ ہمیں جانے دیں یا وہ خود کچھ کریں۔ اور آپ الٹا انہی علماء پر تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ علماء بھی آج تنقید کے قابل ہیں، لیکن اب وہ فی الوقت بری و ذمہ ہیں۔ یہ فتویٰ دینے کے بعد یہ سب مجبوریاں تھیں، یہ سب ہم بے شرموں کے لیے مسئلہ تھا۔ اب آ جائیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کا بڑا واضح سٹانس ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کا بڑا واضح سٹانس ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فتویٰ پہلے سے آ گیا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم
قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. جب ظالموں، یہ ظالم ہی ہے جو ہم نے سیکے ذکر کی ہے نا آپ کے ساتھ، یہ ظالم ہے، ہم ظالم ہیں اس وقت. تو جب ان کو فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے فیما کنتم، کس دھڑے میں تھے بھائی تم نے کیا کیا ہے ظلم اس بربریت کے خلاف؟ تو اگر سے کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے کمزور تھے جی، وہاں آئرن ڈوم حافظہ اللہ تھا، ان کے پاس جٹ تیارے حافظہ اللہ تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم فرشتوں کو کیا جواب دیں گے. اب دوسری آیت کی طرف آئیے، سورۃ النساء آیت نمبر 75. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑ نہیں سکتے، نہیں لڑ رہے ہو، تم کیوں زنگ آلود ہو چکے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مرد، عورتیں اور بچے چیخیں مار رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں ظلم سے نجات عطا فرما. دیکھ لیں اسلام کا سٹانس کیا ہے. اگلی آیت سورہ توبہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ اکبر، ہر چیز اللہ نے گن دی. کہہ دیجئے تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری بلڈنگیں، یہ سب چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دو. اگر ان سب سے زیادہ تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عزیز نہیں ہے تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، تم پر یالہ باری برسے، تم پر زلزلے آئیں، تم پر آفتیں آئیں، انتظار کرو. اور ہم انتظار کر رہے ہیں بس اللہ کے عذاب کا. اللہ تعالی ہمیں پناہ نصیب فرمائے. حدیث پر آ جائیں. پہلی حدیث مسلم کی، کیونکہ یہ جو بکش کا دعویٰ کرتے ہیں علمی کتابی، اور سب سے زیادہ میں نے پہلے عرض کیا سب سے زیادہ کمزور سٹانس اور دیوسیت والا سٹانس ان کا ہے. ایسے کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ کیوں؟ ان کے والدین ناراض ہو جاتے ہیں؟ پڑھ کے سنائے نا. بکش علم جو ہے آپ کے پاس تو پڑھیں. علماء کو تو کتاب و سنت آتی نہیں، آپ کو تو آتی ہے. مسلم شریف، من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من نفاق. اب کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، بس ہم جو ادا کر رہے ہیں یہاں بیان دے دیتے ہیں، وہ بیان بھی سب کے خلاف دے دیتے ہیں. اور ایرن ڈوم حفظہ اللہ کے حق میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں، دو ریاستی ایجنڈا، یہی بیان دیتے ہیں. آپ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں میری ذمہ داری پوری ہو گئی. جو شخص لڑے نہیں، ولم یحدث نفسہ بالغزو، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور اس کے دل میں کبھی خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی کہ میں لڑوں اللہ کے راستے میں، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے، منافقت کے حصوں میں سے ایک حصے پر مرا ہے. عبداللہ ابن ابی کا کردار ہے اس کا. آگے دیکھیں مسند احمد کی روایت، اذا رأیت امتی تہاب ان تقول للظالم یا ظالم فقد تودع منہ. جب میری امت پر یہ وقت آئے گا کہ وہ ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ان سے ذمہ داری اٹھا لی جائے گی، پھر وہ انتظار کریں اللہ کا عذاب ان پر آئے. اگلی حدیث سنیں آپ، اگلی حدیث سنیں جی. اذا تبایعتم بالعینہ، آپ کو میں یہ حدیث پچھلے ایک لیکچر میں سنا چکا ہوں. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ یعنی سود کی ایک قسم شروع کر دو گے، واخذتم اذناب البقرہ، اور تم گایوں کے دمبوں کو پکڑ لو گے، یعنی دنیا، مال و متاع، کھیتی باڑی کی طرف لگ جاؤ گے. ورضیتم بالزرع، اور تم کھیتی باڑی پر، مال و متاع پر راضی ہو جاؤ گے. وترکتم الجہاد، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے. تو سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر بزدلی، ذلت خواری مسلط کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنے اصلی دین کی طرف لوٹ آؤ. آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آگے آ جائیں جی. حدیث نمبر 7، ان الاسلام بنی علی خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں، نماز، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ.
اور چھٹی چیز جہاد اس سب کی چوٹی ہے. اگر جہاد کرو گے تبھی یہ 5 ارکان باقی رہیں گے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرنے دیا جائے گا. اگلی حدیث پر آ جائیں جی. یوشک ان تداعى علیکم الامم، قریب ہے کہ تم پر لوگوں کو جمع کیا جائے، قومیں ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، اور تمہارے اوپر جس طرح کھانے کے اوپر قومیں جمع ہوتی ہیں اس طرح تمہارے خلاف ایک ٹیبل پر جمع ہوں گے. اور سوال ہوا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت اوا من قلت نحن، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا لا، تھوڑے نہیں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم اس طرح ہوگے جس طرح پانی کی جھاگ ہے. اور تمہاری قیادت، جن کا دعویٰ ہے کہ 3.5 لاکھ فالورز ہیں ان کے، اور وہ اتنے کمزور اور بزدلانہ پالیسی جاری کر رہے ہیں، یہ ہوگا کہ تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ کیوں ہوگا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے تمہیں نفرت ہوگی. اب دیکھیں جی ائمہ کے فتاوی دیکھیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اذا دخل العدو بلاد الاسلام، جب دشمن مسلمانوں کی بستیوں میں داخل ہو جائیں تو فلا رخصت لاحد، اب کسی ایک کے لیے بھی رخصت نہیں ہے ترک الجہاد، جہاد چھوڑنے کی. ولا لزوجہ، اور بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تمنع زوجہ، کہ وہ اپنے شوہر کو روکے. قرض خواہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرض دار کو روکے. اور اولاد اور والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو روکے اسلام کی کسی شہر پر حملہ ہو جائے. یہ فتاوی ہیں جی. آگے دیکھیں جی امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں اذا ہاجم الکفار علی بلد من بلاد المسلمین، جب کفار مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر پر حملہ کر دیں تو سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ نکلے، اور اس وقت والدین سے اجازت لینے کی بھی شرط نہیں ہے. امام ابن قدامہ المغنی میں کیا لکھتے ہیں کہ جب جہاد متعین ہو جائے، کیسے؟ جب دشمن داخل ہو جائے مسلمانوں کے شہروں میں تو اس وقت کسی کے لیے کوئی رخصت، کوئی بہانہ نہیں ہے. کوئی قرآن پاک کی آیت آخر میں پھر سنیں کہ جب توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ظالموں کی روح فرشتے نکالنے کے لیے آئیں گے، کہیں گے فیما کنتم، کہاں تھے بھائی، کس دھڑے میں تھے؟ تو کہیں گے ہم تو جی کمزور تھے، مجبور تھے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تمہارے پاس یہ عذر ہے. یہ عذر کوئی بھی اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. تو یہ اسلام کا سٹانس تھا جو بالکل واضح تھا، اور ہم اسلام کے کسی بھی شعبے پر نہیں ہیں، ہم مجبوری کے شعبے پر ہیں، اور مجبوری میں بھی ہمارا سٹانس انتہائی گھٹیا اور انتہائی ذلت امیز ہے. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو غور کرنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کیسر احمد راجہ، سائل عدیم اور ایسے جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان بزدلوں اور ان قاہروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنا قبلہ درست کریں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی فلسطین کو آزادیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.